خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو اچھی چیز یہ نظر آئی آج کہ میاں نواز شریف صاحب کافی دنوں کے بعد منظر عام پر آئے، ایک مرتبہ پھر مریم صاحبہ کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ماضی کے جو واقعات یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا اس کا حوالہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ میرے گردن میں رسی ڈال کے مجھے کھینچیں گے، مجھے نکالیں گے، لیکن آج دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب بہت زیادہ فریکوینٹلی اتنا انٹریکشن نہیں کر رہے ہیں، بہت حد تک پنجاب میں اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب اگر پرو ایکٹیو ہوں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نون لیگ کی سیاسی لیڈرشپ کے اندر؟ نواز شریف ایک تو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، لیکن چونکہ پارٹی کی حکومتیں وفاق میں بھی اور پنجاب میں موجود ہیں، اور میاں نواز شریف کی پریفرنس تو یہی ہے کہ وہ پس منظر میں رہ کر ان گورنمنٹس کو ایڈوائز کریں، اور جہاں اگر کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کریں۔ تو یہی ان کا فیصلہ ہے، اور اس لیے آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خبر آئی کہ وہ اگر کوئی آئینی ترمیم پر اگلے چند دنوں میں کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہوں گے جس کے وہ منتخب رکن ہیں۔ درست۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کے لندن جانے کی بھی خبریں تھیں، پھر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اب آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں، اس سے پہلے بھی اسلام آباد تشریف لائے تھے لیکن پھر رات گئے وہ واپس روانہ ہو گئے تھے جب یہ ترمیم منظور ہونی تھی۔ اب خبریں یہ ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کوئی خاص پیغام لے کر ان کا گئے ہیں مولانا صاحب سے ملنے۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے، آپ کی بھی بڑی ملاقاتیں ماضی میں رہی ہیں مولانا صاحب اور جماعت کے ساتھ ان کی، کیا حکومت کنونس کر سکے گی آئینی ترمیم کے اوپر جو تحفظات جے یو آئی فے رکھتی ہے؟ جی میں تو بہت پر امید ہوں، اور ہم آخر وقت تک کوشش کریں گے کہ مولانا اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں، اور مولانا کے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اب دہائیوں پرانے مراسم ہیں، اور گفتگو ہے وہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہمارے ساتھ ایک بہت کلیدی حصہ تھے۔ اس حکومت کا ان کے وزراء موجود تھے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ان کی موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہماری تو پوری کوشش ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیں۔ مولانا کو جو انتخابات کے بارے میں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ایک اگر ان کی کوئی قدرتی الائنس ہے تو وہ تو پاکستان کی جمہوری جماعتوں کے ساتھ بنتی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ لہٰذا ہم جو کوشش ہے کہ اگر ان کی کوئی تحفظات بھی ہیں تو ان کو کھل کر اس کا سامنا کیا جائے، اور ان کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ یہ جو حکومت ہے جس نے اب بہت عرصے کے بعد پاکستان میں اب معاشی استحکام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی اب جو بنیادیں ہیں وہ اب مستحکم نظر آ رہی ہیں، اس معاملے میں پھر سیاسی استحکام کے لیے بھی آگے بڑھا جائے، اور جو بھی سیاسی ایشوز ہیں ان کو مولانا پارلیمان کا رکن ہوتے ہوئے آ کر بیان کریں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر انشاءاللہ آئینی ترمیم کامیابی سے ہو جاتی ہے کہ مولانا کو اس پر بھی کنونس کریں کہ وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو ایک حکومت کے لیے بھی بڑا امتحان ہوگا کہ کس طرح وہ مولانا صاحب کو اپوزیشن سے توڑ کر لے کے آتے ہیں، اور یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی۔ دوسری طرف یہ بتائے گا کہ عدالتی محاذ کے اوپر حکومت کا ایک اپنا ایک سٹرونگ نیریٹو ہے، آرٹیکل 63 کی نظر ثانی کے لیے وہ موجود ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہے، وہ بینچ کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو تنقید کی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ اگر اس کی تشریح دوبارہ کی جاتی ہے تو کہیں فلور کراسنگ کی راہ تو ہموار نہیں ہو جائے گی، یہ اوپوننٹس جو ہیں حکومت کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی جو بھی ایک تو 21ویں صدی میں جس نے بھی حکومت کرنی ہے، کوئی بھی جماعت ہو، اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر تنقید ہوگی، ہر چیز پر اعتراض اٹھایا جائے گا۔ لہذا جو اعتراض اور تنقید ہے حکومتوں کو تو بالکل بھی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنا جو ان کا نقطہ نظر ہے اور موقف ہے اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ آئین کے اندر فلور کراسنگ کو روکنے کی جو ترمیم کی گئی تھی وہ اس فیصلے سے نہیں ہوئی تھی، وہ 14ویں آئینی ترمیم مسلم لیگ نون کے دور میں کنسنسس سے کی گئی تھی تاکہ یہاں سے فلور کراسنگ کا راستہ رک سکے، اور وہ راستہ روکا گیا۔
तो लिहाजा ये जो 2022 में परवेज इलाही केस का फैसला है, इससे पहले भी फ्लोर क्रॉसिंग रुकी हुई थी। इस फैसले में सिर्फ एक चीज जो है, जहां हमारा नुक्ता नजर ये है कि आइन को दोबारा लिखा गया कि कोर्ट ने कहा कि आप वोट डाल ही नहीं सकते अगर आप उसके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं। और ये फैसला भी कोर्ट की तरफ से कोई सोच विचार के बाद नहीं आया था। आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक और फैसला किया था और बाद में चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की जो नई हुकूमत बनी थी उस वक्त 2022 में, उसको उल्टाने के लिए एक सरीहन सियासी फैसला किया गया, ये 63A का जो परवेज इलाही केस का फैसला। तो लिहाजा ये एक सियासी फैसला था, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाना मकसूद था। फ्लोर क्रॉसिंग उससे पहले भी रुकी हुई थी और हमारा जो मौकफ है, मैं बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूं कि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक तो अपनी जगह पर कायम रहेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेंबरान असेंबली को वोट डालने से ही रोक दें। ये सुप्रीम कोर्ट का जो उस वक्त का फैसला था, वो हमारी नजर में गैर आईनी था, गैर जमहूरी था। और आज भी वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक जो है वो अपनी जगह पर कायम है। और अगर कोई भी ऐसा मौका आता है तो वो तमाम कानूनी सेफगार्ड जो इस फैसले से पहले मौजूद थे वो उसी तरह मौजूद रहेंगे। सही।